والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور شیخ طریقت، علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دوستوں، بزرگوں، ماں و بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی مدلل مفصل گفتگو آپ نے اپنی سماعت فرمائی. میں علامہ ثقلینی کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھ کو بھی بڑا مزہ آیا. میں سوچ رہا تھا کہ جو وقت تھا وہ بھی آپ لے لیتے، اس لیے کہ میں تقریباً 2 مہینے سے سنا رہا ہوں. آج مجھے بھی سننے کا موڈ تھا اور آپ کی جو گفتگو تھی بالکل دلی راجدھانی کی طرح تھی. بہترین اسپیڈ بھی تھی، نصیحت بھی تھی، جرح بھی تھی، اور ایسی جرح تھی کہ اگر دل صاف ہو تو سمجھ میں آنے والی بات. حضرات، بیرون ممالک میں اعلیٰ حضرت کی خدمات کا اثر. میں گفتگو کروں گا تو اس تعلق سے بھی گفتگو کروں گا اور کوشش یہ ہے کہ جو مضامین میرے ذہن میں تھے اس کو کیسے میں سمیٹوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور آپ لوگ بھی کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. ان اشعار کے ساتھ کہ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب. مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب. کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکڑوں نے دے دیا ایسا جواب. کنکڑوں نے دے دیا ایسا جواب. پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں. جتنے عاشقان رسول ہیں یہ سب کی دعا ہے. پہلے میں ان کو جی بھر کے دیکھ لوں، اے نکیروں مجھ سے پھر لینا جواب. پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیروں مجھ سے پھر لینا جواب. اور یہ آج کی محفل کی مناسبت سے یہ شعر ہے. یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب. جتنے ہیں دشمن آپ کے، جتنے ہیں دشمن آپ کے، جتنے ہیں دشمن آپ کے،
چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، برطانیہ میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، جتنے بھی دشمن ہیں آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں کرتا، یہ کوئی مبالغہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، قرآن شریف کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہباں۔ یعنی یہ قرآن، یہ مصطفیٰ کا دین، اسلام، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی سنت، یہ پورا اسلام قرآن، اس کا نگہبان خود خدا ہے، اور اس کی قدرت اور حکمت کا ہم کیا اندازہ لگائیں؟ جب مارنا ہو تو مچھر ہی کافی، مچھر کافی، اور لشکروں سے بچانا ہو تو ابابیل کافی۔ تو وہ کیسے بچاتا ہے میں کیا بتاؤں کہ دیکھیے، میں بڑی ہی آرام سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک یہ پہنچے یہ گفتگو، اور ایک سوال آپ اپنے ذہنوں میں اس وقت ڈالیے، چاہے کیمرہ اور فون اٹھا رہے نہ رہے، ذہن حاضر رہے۔ وہ کیا سوال کیا ہے کہ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ آپ ہیں کیا؟ اب یہاں سے یہ بات سمجھ کے چلے جائیے گا آج کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا۔ یہ سوال ذہن میں ہے اس وقت؟ جی، ذہن حاضر ہے۔ دیکھیے، ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب 22,000 کا لشکر لے کر یزید آیا اور اہل بیت پر حملہ کیا اور امام حسین کو شہید کیا، تو دیکھیے کٹا ہوا سر بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور کرا کر خدا نے بتا دیا ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب مامون کی حکومت آئی اور معتزلہ کا فتنہ شروع ہوا تو احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اکبری فتنہ شروع ہوا تو احمد سرہندی کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب جب گستاخوں کا فتنہ شروع ہوا، وہابیت کا فتنہ شروع ہوا، قادیانیت کا فتنہ شروع ہوا، نیچریت کا فتنہ شروع ہوا، تو احمد رضا کو کھڑا کر دیا، بتا دیا کہ ہم ہی اس کے نگہباں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد بھائی، سبحان اللہ، ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے نگہباں ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اسی لیے میں کہتا ہوں حق یزید کے لشکر میں نہ تھا، حسین کی استقامت میں تھا۔ حق مامون کے محلوں میں نہ تھا، احمد بن حنبل کی بے باکی میں تھا۔ حق اکبر کی دولت میں نہ تھا، احمد سرہندی کی جرأت میں تھا۔ ارے حق نہ قادیانیوں کی دولت میں تھا، نہ نجدیوں کی ڈالر میں یا پیسوں میں تھا۔ اگر حق تھا تو احمد رضا کی قلم میں تھا، حق تھا تو احمد رضا کے کردار میں تھا، حق تھا تو احمد رضا کے عقیدے میں تھا۔ اسی لیے امام احمد رضا صرف ایک عاشق رسول کا نام نہیں، امام احمد رضا صرف ایک محب رسول کا نام نہیں، خدا کی قسم امام احمد رضا محبت رسول کا نام ہے۔ محبت رسول کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے، محبت رسول کا نام ہے، معمولی نہ سمجھیے گا صاحب، محبت رسول کا نام ہے، اور اپنی محبت رسول کا نام ہے، صرف ایک عاشق رسول کا نام نہیں، محبت رسول کا نام ہے۔ آپ دیکھیے وہ امام احمد رضا کو، اب میں آگے بات بڑھاؤں اپنی، سننے کے لیے تیار ہیں؟ امام احمد رضا کو صرف ایک عاشق رسول نہ سمجھنا، صرف ایک حنفی نہ سمجھنا، عشق رسالت کا نام ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اطاعت رسول کا نام ہے۔ امام احمد رضا کو صرف ایک بریلوی نہ سمجھنا، توجہ فرمائیے۔ اس لیے امام احمد رضا وہ قطرہ ہے، وہ قطرہ ہے
جس نے مصطفیٰ کے عشق کے سمندر میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، فنا کر دیا ہے، اب اس قطرے کو ختم کرنے کے لیے پورا سمندر ختم کرنا پڑے گا۔ پڑے گا۔ دیکھیے ایسا فنا کیا اپنے آپ کو محبت رسول میں، ایسا فنا کیا عشق رسول میں، ایسا فنا کیا، میں نے کہا نا محبت رسول کا نام امام احمد رضا ہے، عشق رسول کا نام امام احمد رضا ہے، اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا، ایسا فنا کر دیا۔ دیکھیے کہ جہاں جہاں اب رسول کا ذکر ہوگا، محبت رسول کا ذکر ہوگا، اور محبت رسول کا نام ہی امام احمد رضا ہے۔ آج دیکھیے آج کا عنوان کیا ہے؟ یا رسول اللہ کانفرنس، اور ذکر امام احمد رضا کا ہو رہا ہے۔ یہی محبت رسول ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ نے پوچھا کہ امام احمد رضا کی خدمات کا اثر بیرون ممالک میں، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ مجھے ہی دیکھ لیجیے۔ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، ارے جناب مجھے ہی دیکھ لیجئے، مجھے تو 20 سال ہو گئے وہاں پر، 10 سال کی عمر میں کیا تھا، میں کیا جانتا تھا فتاوی رضویہ کیا ہے، میں کیا جانتا تھا دولت المکیہ کیا ہے، ارے میں کیا جانتا تھا یہ رضویہ شرفی اور برکاتی کیا ہے، لیکن 20 سال کے بعد بھی امام احمد رضا کو نہ بھلا سکا۔ اب دیکھیے اس پہ توجہ، میں حضرت کے بعد تجربہ حضرت کا بیان کروں۔ میں ایک شہر میں گیا، ایک ملک میں گیا، نہ میں ان کی زبان جانوں نہ وہ میری زبان جانے۔ یہ موزمبیق کے جنگلات میں، موزمبیق کے جنگلات میں، ہاں حبشی مسلمان۔ اب میں وہاں پہنچا، یہ اثرات کی بات کر رہا ہوں امام احمد رضا کی بیرون ممالک میں اثرات دیکھیے۔ ذہن حاضر ہے؟ سوال ہے نا کہ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ ابھی سوال کو میں گیا، غالباً حضرت بھی میرے ساتھ تھے، تو ان لوگوں نے بلایا کہ بھائی آل رسول آئے ہیں، ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، تو آل رسول آئیں گے دعا کریں گے۔ آخری میں ہم گئے تو وہ تقریر کر رہے تھے، زبان پرتگیزی تھی، نہ وہ ہماری زبان سمجھے نہ ہم ان کی زبان سمجھے، نہ وہ ہماری ثقافت کو سمجھے نہ ہم ان کی ثقافت کو سمجھے، نہ وہ ہمارا کھان پان سمجھے نہ ہم ان کو، ہم سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال آخری جب بات آئی دعا مانگنے سے پہلے صلاۃ السلام کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھ کر کے وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصدق اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف۔ کوئی مبالغہ نہیں، حضرت بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ حبشی پڑھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں تعجب میں آیا، میں نے کہا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ دیکھیے بات تو ہے نا، اس کا تعلق جب بات کچھ سمجھ میں آئے گی تو آپ کریں گے نا، سبحان اللہ کریں گے۔ جب بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیے عشق کا تعلق زبان سے نہیں ہے، عشق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عشق کا تعلق زبان سے نہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، میں اس تعجب میں پڑھا رہا، اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے کتابیں اٹھا کے دیکھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی 1 لاکھ صحابی، کئی ہزار صحابی ہے نا، صحابہ سب، اور آپ صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک پوچھئے کہ حضور کے حسن جمال کا عالم کیا تھا، تو سب کہیں گے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، سورج سے زیادہ روشن تھے۔ اچھا آپ دیکھیے سب کہیں گے، اس میں سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے جو نابینا تھے، اور آپ ان سے بھی پوچھئے کہ حضور کے حسن جمال کا عالم کیا تھا، وہ بھی یہی کہیں گے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، سورج سے زیادہ روشن تھے۔ ارے میں نے کہا وہ کیوں کہیں گے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ عشق و محبت کا تعلق آنکھ سے نہیں دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت اگرچہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے لیکن صدا دل کی تھی، اور مصطفیٰ نے ایسا قبول کیا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے دل کو سکون ضرور ملے گا۔ بات تو اور آگے کہیں میں اور تجربہ بتاؤں آپ کو، آپ جائیے برطانیہ کی سرزمین پہ، کنز الایمان کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے۔ میں برمنگھم کی یونیورسٹی میں گیا، وہاں بھی کنز الایمان دیکھ رہا ہوں، فتاوی رضویہ بھی انگریزی میں آ چکا ہے۔ اس وقت انگلینڈ میں کوئی بھی اہل سنت والجماعت کی ایسی مسجد نہ ہوگی جہاں جشن اعلیٰ حضرت نہ منایا جائے۔
چلا کہ مصطفیٰ نے اس غلام کو قبول کر لیا، ایسا قبول کیا ہے کہ ایسی کوئی مسجد آپ کو برطانیہ میں نہیں ملے گی جو اہل سنت والجماعت کی ہو اور جشن اعلیٰ حضرت نہ منا رہی ہو، عرس اعلیٰ حضرت نہ منا رہی ہو، جبکہ ہم نے بھی ایک ادارہ قائم کیا لیسٹر میں جامعہ صوفیہ کے نام پر، اور میں ایک آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم نے عرس کیا حضرت داتا صاحب کا، خواجہ صاحب کا، مخدوم صاحب کا، غوث پاک کا، شاہ بہاء الدین نقشبند، سید شہاب الدین سہروردی، سید احمد کبیر رفاعی، عرس ہوتے گئے آتے گئے۔ تو وہاں اصول کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا عرس ہوتا ہے تو وہ پوسٹر بنایا جاتا ہے اور دروازے کے آگے لگا دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ آئیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس دن پروگرام ہے، اور جس دن جلسہ ختم ہو جاتا ہے پوسٹر نکال دیا جاتا ہے۔ کیا پھر دوست احباب آئے، علماء آئے، انہوں نے کہا اب سفر کا مہینہ آ گیا ہے، مجدد دین و ملت کا دن آ گیا ہے۔ ہاں میں نے کہا بالکل عرس منایا جائے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، کوئی مبالغہ نہیں، یہ گھر کی بات ہے۔ محدث اعظم سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے کہ گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے بھی پوچھے وہ بھی کہیں گے گھر کی بات ہے، ہمارے گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا بالکل کیا جائے، تو علماء کو بلایا گیا۔ اب دیکھیے تعجب کی بات، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، تعجب کی بات یہ ہوئی کہ جب صبح ہم نے پوسٹر لگا رہا ہے، صبح جب اٹھے، رات کو پوسٹر لگایا گیا، صبح اٹھے تو دیکھا کسی نے پھاڑ دیا۔ پھر میں نے لگایا، میں نے کہا میاں لگاؤ اس کو، پھر دیکھا پھاڑ دیا کسی نے۔ اب دیکھیے اثر کی بات ہے، اثر کی بات ہے۔ دیکھیے میں بڑے تعجب میں تھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے بزرگان دین کا پوسٹر لگتا رہا، یہ میں نے کس کا نام ڈال دیا، کس کا نام میں نے ڈال دیا، یہ کس کے اثر میں رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں۔ اب میں تعجب میں تھا تو مجھے خیال آیا، میں حدیث شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کا اپنا الگ مقام، عثمان غنی کا اپنا الگ مقام، مولا علی صہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ سب کے بارے میں سرکار نہیں کہتے، صرف ایک کے بارے میں کہا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں نے انسانوں کے میں جو شیطان ہے اور جنات کے جو شیطان ہے میں نے خود دیکھا ہے عمر سے بھاگتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عمر سے اللہ۔ بھاگتے ہیں، عمر سے بھاگتے ہیں۔ دیکھیے شیطان صدیق اکبر سے بھی نفرت کرتا ہے، شیطان عثمان غنی سے بھی نفرت کرتا ہے، شیطان مولا علی سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن بھاگتا ہے تو عمر سے بھاگتا ہے، عمر سے بھاگتا ہے۔ ارے حضرت عمر کے نام سے تو یہ شیطان بھاگتے تھے، احمد رضا کے نام سے نجد کے شیطان بھاگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ جناب آپ دیکھ لیجئے یہ اصول مل گیا۔ جاننا چاہتے ہو کہ مسلم کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، علی کا نام لے لو، علی کا نام لے لو۔ جاننا چاہتے ہو کہ شیطان کون ہے، عمر کا نام لے لو، عمر کا نام لے لو۔ اب تم جاننا چاہتے ہو کہ معتزلہ کون ہے، اہل سنت والجماعت کون ہے، احمد بن حنبل کا نام لے لو، احمد بن حنبل کا نام لے لو۔ جاننا چاہتے ہو کہ اکبری مذہب پہ کون ہے، احمد سرہندی کا نام لے لو، احمد سرہندی۔ اب جاننا چاہتے ہو کہ اپنا کون ہے، ان کا کون ہے، احمد رضا کا نام لے لو، احمد رضا کا نام لے لو۔ احمد رضا خان، امام احمد رضا اس حق کے پل کا نام ہے، ارے جس سے وہی گزر سکتا ہے جس کے دل میں مکہ بھی ہو، مدینہ بھی ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں، وقت کیونکہ مجھے میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور جو نظامت کر رہے تھے وہ غائب ہو گئے کہیں پر، ورنہ وہی اشارہ کرتے ہیں۔ اسد صاحب اس وقت دکھ نہیں رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ ہی کچھ کر دیں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ۔ زیادہ تیز مت دبائیے۔
دیکھیں مجدد جو ہے مجدد ہے نا، بس یہ میری حدیث شریف اور اس کی تشریح ہے. ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. سرکار کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ ترجمہ تو کر دیتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. اب میرا خطاب ان سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتے ہیں، مجدد جو مانتے ہیں. اگر مانتے ہو تو اس حدیث کو بھی تو مانتے ہو. اور حدیث میں کیا ہے کہ ان اللہ یبعث، اللہ بھیجتا ہے. اب یہ نہ کہنا کہ ہم نے امام احمد رضا کو بنایا. ہم نے تائید کی تو بنے، اس لیے کہ وہ آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں. آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں. ان اللہ یبعث کو ایسی ترجمہ کر کے بھاگ جاتے ہو. اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کی گہرائی میں جاؤ. دیکھیے آپ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے سب کا ہے احمد رضا تنہا، ایک آدمی ایک انسان فتنہ قادیانیت، فتنہ وہابیت، فتنہ دیوبندیت، فتنہ نجدیت، فتنہ نیچریت، فتنہ انکار ختم نبوت، فتنہ انکار معراج جسمانی، فتنہ روافض، فتنہ خوارج، اکیلے ایک آدمی کیسے نپٹ سکتا ہے؟ جواب یہی ہے. کیا جواب ہے؟ آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. بھیجنے والے کو دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. دیکھیے مولانا صاحب کے پاس آپ جائیے، مولانا صاحب میں نے وضو کر لیا، اچھا یہ فرض تھا، یہ اس طرح کر لیا بھائی، کلی الی کی کہ نہیں صحیح کی، داڑھی آڑی میں گیا کہ نہیں گیا. امام احمد رضا کے پاس جاؤ، وضو کے بارے میں سوال کرو گے نا تو پہلے یہ بتائیں گے کہ 160 قسم کے پانی سے وضو جائز ہے، 140 قسم کے پانی سے ناجائز ہے. اب جب میں نے بتایا تو بدبخت چڑ اٹھا، اتنا علم کیسے؟ میں نے کہا آنے والے کو نہ دے، بھیجنے والے کو دے. بھیجنے والے کو دے، آنے والے کو نہ دے، بھیجنے والے کو دے. دیکھیے ابن تیمیہ علم بہت تھا، احمد رضا نہ بن سکا. خانوی کتابیں لکھ دی، احمد رضا نہ بن سکا. ہم بیٹوی تحریریں لکھ دی، احمد رضا نہ بن سکا. گنگوہی فتوے دے دیے، احمد رضا نہ بن سکا. کیوں؟ یہ سب آئے تھے، احمد رضا کو بھیجا گیا. ترجمہ ایسے ایسے کر کے نہ نکل جایا کرو، پورا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ بیان کیا کرو. بھیجے گئے ہیں، جب بھیجے گئے ہیں تو ان کی بات کو ماننا پڑے گا، ان کی بات کو ماننا پڑے گا. دوستوں اور بزرگوں میں کیا بتاؤں. اچھا آپ دیکھیے، آپ کس لیے آیا مجدد؟ نیا دین نہیں، تجدید اس کی جاتی ہے جو شے پہلے سے موجود ہو. پاسپورٹ کی آپ تجدید کرتے ہیں نا، اس لیے پہلے سے موجود تھا، رینیول جسے کہیں. یعنی جب فتنے کھڑے ہوئے تو مجدد نے ان فتنوں سے لڑ کے دین میں نئی جان پیدا کی، ہے نا. نیا دین لانے والا مجدد نہیں، وہ تو ملحد ہوتا ہے. ملحد ہوتا ہے. مجدد کون؟ جو رگوں میں خون ڈال دے، دین جان ڈال دے. اب فتنے آئے تو پیروں تلے رون دے، مصطفیٰ کی ناموس و رسالت کے لیے اپنی جان دے دے، وہ مجدد ہے. اب آپ دیکھیے، اب یہ سلسلہ دیکھیے، اس سلسلے کو دیکھو، اس سلسلے کو دیکھو کہ جب آل رسول کے ساتھ ظلم ہوا، ستم ہوئے، ظلم ڈھائے گئے، ان کے حقوق کی پامالی ہوئی، تو پھر امت رونے لگی. یا رسول اللہ، آپ کی آل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو گنبد خضرا سے آواز آئی، گھبراتے کیوں ہو؟ عمر بن عبدالعزیز آ رہا ہے، عمر بن عبدالعزیز آ رہا ہے، عمر بن عبدالعزیز.
घबराते क्यों हो, अरे मेरे दीन में जान पैदा करने वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान देखिए, जब अकबर ने अपनी ताकत और कुव्वत के साथ एक नए दीन की तजवीज रखी, फिर उम्मत रोई, दीन इलाही, फिर उम्मत रोने लगी, या रसूल अल्लाह आपके दीन का क्या होगा। फिर आवाज आई गुंबद खजरा से, घबराते क्यों हो, अहमद सिरहिंदी आ रहा है, अहमद सिरहिंदी आ रहा है। और जब गुस्ताखों ने मगरबी ताकतों के साथ रसूल की शान में गुस्ताखियां की, तो ये कह रहा है कि रसूल का इल्म जानवरों के इल्म की तरह है, पागलों के इल्म की तरह है। अरे रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। कोई ये कह रहा है कि रसूल का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है, कोई फला चीजें कह रहा है, उम्मत रो रही है। फिर गुंबद खजरा से आवाज आती है, घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो, बरेली में मेरा एक गुलाम है, अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। वो अहमद रजा जिसने इनके फितने के ताबूत पर ऐसी कील ठोकी है कि ये हिम्मत लगाकर भी उसे उखाड़ नहीं पाया। ऐसी कील ठोकी अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरात, अब आप देखिए दीन की तजदीद इमाम अहमद रजा। अब आप पता कैसे करेंगे कि सही मुजद्दिद है कौन, है ना? उनके भी कई मुजद्दिद हैं, है ना? ये हमारे मुजद्दिद, ये हमारे मुजद्दिद। और आजकल तो ये है कि सबको मुजद्दिद बनने का शौक। रात को पेट खराब हुआ, सुबह मुजद्दिद बन गए। भाई पेट खराब था तो कोई गोली लेते। मुजद्दिद बनना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, बड़ी कुर्बानियों का काम, अपनी आल और औलाद को कुर्बान करना पड़ता है। देखिए मुजद्दिद की बात है, मुजद्दिद कौन सही, अब ये देखना पड़ेगा कि उस मुजद्दिद का जो कौल है वो वही कौल था जो सिद्दीक़ अकबर का था। ये टेस्ट करना है ना, आपको एग्जामिन करना है कि कौन सही मुजद्दिद है। तो ये कहने वाला कि नबी को किसी का इल्म ना हो, या ये कहने वाला कि नबी अल्लाह की अता से सब कुछ जानते हैं। और ये जो अकीदा है इस मुजद्दिद का, क्या यही बिलाल हबशी का अकीदा था? आप देखते ना, ये कहते हैं कि नबी को तो इसकी भी खबर नहीं कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, और नबी ना दूर की सुन सकते हैं ना करीब की सुन सकते हैं। ये है ना, कहते हैं ना। तो हजरत बिलाल से खुद हुजूर ने क्या फरमाया कि बिलाल तुम क्या करते हो, कौन सा अमल करते हो? फ़इन्नी समिअतु दुफ़अन अलैका बैना यदैया फिल जन्नत, मैंने तुम्हारी नालैन की टापों को अपने आगे जन्नत में सुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तू कहता है यहाँ की नहीं सुन सकते, वहाँ की नहीं सुन सकते। अरे बिलाल चले ही नहीं, सुन लिया। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। अब देखिए ताज्जुब की बात है, सुन लिया, मैंने सुन लिया। जब मेरे रसूल बिलाल की नालैन की टापों को बिलाल के चलने से पहले सुन सकते हैं, तो तुम्हारे भी दरूद और सलाम को तुम्हारे होठ हिलने से पहले सुन सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ। जनाब मैं एक और किस्सा सुनाऊं, मैं एक किस्सा बरतानिया का और किस्सा सुनाऊं। मेरे उस्ताद फरमाया, मेरे उस्ताद ने फरमाया कि बरतानिया में एक आदमी आया, बड़ा पढ़ा लिखा। उसने कहा कि नबी को, या आप जो कहते हैं जर्रे जर्रे का इल्म है, अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया, जर्रे जर्रे का इल्म है, जर्रे जर्रे का वो मैं नहीं मानता। एक बच्चा खड़ा हो गया। अभी अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, पत्थर भी सलाम करते थे, और हदीस से साबित किया भाई, ऐसा नहीं। तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहा आप ये क्या जहालत की बात कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास दलाइल है। उसने पूछा आप कौन, जो खड़े हो गए? कहा मेरा नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, मसलक इमाम अहमद रजा वाला। मेरे उस्ताद से रिवायत की इसकी।
تو بچہ کھڑا ہوا، علامہ یوسف صاحب بخشبندی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کھڑے ہو گئے، بچہ کھڑا ہوا، پتھر اٹھایا، کہا اس پتھر کا علم رسول کو نہیں ہے؟ اس آدمی نے کہا نہ. اب دیکھیے امام احمد رضا کا غلام بتا رہا ہے، غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ابھی سوال ہے نا، اے امام احمد رضا آپ ہیں کیا؟ ہے ذہن میں ہے؟ اب آپ دیکھیے اس نے کہا یہ پتھر جو ہے کیا نبی کو اس کا علم ہے؟ کہتا ہے نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا نبی عالمین کے نبی ہیں؟ ہاں عالمین کے نبی ہیں. تو کہا کیا اس پتھر کو معلوم ہے کہ وہ میرے نبی ہے؟ کہا پتھر کو معلوم ہے، ورنہ پتھر کلمہ کیوں پڑھتا؟ پتھر کلمہ کیوں پڑھتا؟ پتھر سلام کیوں بھیجتا؟ وہ کہنے لگا نہیں پتھر کو معلوم ہے. کہا بچے نے کہا پتھر کو معلوم ہے، پتھر کو نبی کا علم ہو اور نبی کو پتھر کا علم نہ ہو. کہنے لگا ارے جاہل، تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھر کا کلمہ پڑھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کی تعلیمات کا اثر ہے، امام احمد رضا کی تعلیمات کا اثر ہے. بچے اب دیکھیے آپ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دوستوں اور بزرگ، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کا وہی عقیدہ تھا جو صدیق اکبر کا تھا. صدیق اکبر کا وہی عقیدہ دیکھیے نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہے، آیت ہے. اور اس کے تحت امام راضی ایک قصے کی روایت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کا جب وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے کفن دفن کر دینا تو مصطفیٰ کے آگے. اب دیکھیے آپ کے مجدد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی قبر پہ کیوں جاتے ہو، کوئی فائدہ نہیں، نہ وہاں سے کوئی آواز جاتی ہے نہ آواز نکلتی ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. اب صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میری لاش کو پیش کر دینا. امام راضی اس کی روایت کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، امام راضی کہتے ہیں پیش کر دینا اور اجازت لے لینا کہ آپ کا بوڑھا غلام آیا ہے. تو جب یہ کیا گیا تو آواز آئی ادخل الحبیبہ الی حبیبہ، ارے حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے کرتے اعلیٰ حضرت کہہ اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا ابوبکر صدیق پختوں میں زندہ کی حال. آپ دیکھیے کیا وہی عقیدہ ہے؟ کس کا وہ عقیدہ ہے؟ اب مجدد صحیح کون ہے؟ اسی کا عقیدہ جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا وہی امام احمد رضا کا عقیدہ ہے. جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا وہی امام احمد رضا کا عقیدہ ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ آج کے علماء سے ہم نہیں سمجھیں گے، نہ آج کے پیروں سے سمجھیں گے. میں اگر کوئی غلط بات کروں تو حضور شیخ طریقت اصلاح فرمائیں. اس لیے کہ امام حسن حضرت امیر معاویہ ہیں کیا؟ نہ ہم آج کے مولوی سے سمجھیں گے نہ آج کے ذاکر سے سمجھیں گے. امام حسن آپ بتائیے. اور یزید کیا ہے؟ امام حسین آپ بتائیے. امام حسن صلح کر کے بتا رہے ہیں امیر معاویہ کیا ہے، اور امام حسین کی تلوار بتا رہی ہے کہ یزید کیا ہے. اعلیٰ حضرت آپ کیا ہیں؟ ہم آج کے نہیں آپ کے ساتھیوں سے پوچھیں گے. محدث اعظم آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدر الافاضل آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. پیر جماعت علی شاہ آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. علامہ اسماعیل یوسف نبہانی آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کیا ہے. محدث اعظم سے پوچھا گیا آپ بتائیے تو خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علی الاطلاق. ارے یہ تو اعلیٰ حضرت علی الاطلاق ہے، یہ میرے امام ہے. کوئی کہہ رہا ہے سید المفسرین ہے، کوئی کہہ رہا ہے سید المحدثین ہے، کوئی کہہ رہا ہے سید الفقہاء ہے. اور امام احمد رضا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا.
ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. کیا کہا؟ مدینے کے کتا، میں مدینے کا کتا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مدینے کے کتے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ مدینے کے کتے ہیں. اصحاب کہف کے کتے کا یہ مقام جو قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، تو مدینے کے کتے کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت کی اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا ایک ناؤ تھا. حضرت حج پہ جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرمائی، کہا حج پہ جاؤ، اراکین حج مکمل کرنا طریقے سے، آرام سے، پھر مسجد نبوی جانا، مدینہ شریف جانا، حاضری دینا، اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چاہے وہاں کا کتا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. بہرحال وہ گیا، حج کیا. جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی، اس کو دھکا لگا، کتے پہ جا کر گر گیا، کتے کو چوٹ لگی. پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو فوراً کرتا پھاڑا، کتے کو پٹی کیا، مرہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا. حضرت کہا حج ہو گیا. حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے. حضرت حج ہو گیا، سارا قصہ بتایا. پھر حضرت سے کہا حج ہو، لیکن ایک غلطی ہو گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو، ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی. حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی. حضرت نے منہ پھیرا، پٹی نکالی، کہا وہ کتا میں ہی تھا. مدینے کے کتوں کو مدینے کا کتا نہ سمجھنا. ارے مدینے کے کتے وقت کے قلندر ہوتے. نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے. دوستو اور بزرگوں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے امام کی. اے احمد رضا، اے اعلیٰ حضرت، آپ ہیں کیا ایسی شدت کہ کوئی گستاخ سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے، ایسی شدت کہ کوئی گستاخ سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے، اور ایسی نرمی کہ 11ویں شریف کی مٹھائی زمین پر گر گئی تو نوکے زباں سے اٹھا رہے ہیں، نوکے زباں سے اٹھا رہے ہیں. اے اعلیٰ حضرت، آپ ہیں کیا، آپ ہیں کیا، ہم کیا سمجھے، آپ ہیں کیا. دوستو اور بزرگوں، دیکھیے آل رسول کی نسبت تو سبھی دیتے ہیں کہ ہم اپنی میدان حشر میں آل رسول کو پیش کریں گے. امام اعظم سے پوچھو تو وہ کہیں گے جعفر صادق کو پیش کروں گا، امام باقر کو پیش کروں گا. آپ دیکھیے سارے علماء، امام شافعی تو آل رسول کو پیش کریں گے، احمد بن حنبل آل رسول کو پیش کریں گے. لیکن جسے آل رسول پیش کرے وہ امام احمد رضا رسول پیش کرے، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا ہے. دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اے اعلیٰ حضرت، آپ ہیں کیا. دیکھیے لباس غوثیہ تو ہمیں آج دکھتا ہے، غوث اعظم نہیں دکھ رہے. اس لیے دیکھیے، اب آپ دیکھیے، توجہ فرمائیے، یہ لقب جو ہے، القابات، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. سید الفلاں، امام الفلاں، قائد الفلاں کی قوامیس میں اب کوئی الفاظ ہی باقی نہیں ہے. ایک لفظ تھا حبیبی صاحب، شیر، وہ بھی استعمال ہو گیا. شیر ہند، پھر شیر اسٹیٹ ہو، پھر شیر شہر ہو، پھر شیر ضلع ہو، پھر ہر گلی میں ایک شیر، اور ہر گلی کے ہر گھر میں ایک شیر. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو عجیب غریب القابات نکل کے آئیں گے. کوئی بہار کا ہوگا تو لوگ کہیں گے بھینسے بہار آ رہا، مگر مچے مہاراشٹر آ رہا، بکرے یو پی آ رہا، بھالوے کشمیر آ رہا. کیا بات ہے، وہ کون سی بات ہے کہ آج تک ابو بکر صدیق ہے؟ کون سی بات ہے کہ آج بھی عمر فاروق ہیں، آج بھی عثمان غنی ہیں، آج بھی علی مولا ہیں، آج بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سید الفقہا ہے، آج بھی ابو حنیفہ امام اعظم ہے، آج بھی عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، آج بھی معین الدین چشتی غریب نواز ہے، آج بھی اشرف جہانگیر سمنانی غوث العالم ہے، آج بھی احمد رضا اعلیٰ حضرت ہے. تو سنو، انہیں مریدین نے نہیں بنایا، رحمت للعالمین.
جنہیں وہ بنا دیں پھر وہ قیامت تک لقب چلتا ہے، اور جنہیں ہم بنائیں تو جب تک مرید گیا لقب گیا، پھر کوئی اور لے لیتا، پھر کوئی اور لے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت ہیں کیا؟ لباس غوثیہ تو دکھ رہا ہے، غوث اعظم نہیں دکھ رہے، ہمیں پگڑیاں تو دکھ رہی ہیں، لباس دکھ رہے ہیں، اوصاف نہیں دکھ رہے، درس نظامی کے علماء تو دکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں دکھ رہے، مفتیان اکرام تو دکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں دکھ رہے، بخاری پڑھنے والا تو دکھ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نہیں دکھ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ سوال ہے نا، اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ جب محدث اعظم ہند جیسا شاگرد ہو، جب صدر الافاضل جیسا ساتھی ہو، جب علامہ فضل حق خیرآبادی کی ہمت ہو، جب مجدد الف ثانی کی جرت ہو، جب امام اعظم ابو حنیفہ کی تفقہ فی الدین ہو، امام شافعی کی فراست ہو، امام احمد بن حنبل کا استدلال ہو، ارے جب امام مالک کی محبت ہو، ارے جب غریب نواز کی حمایت ہو، ارے جب غوث اعظم کی روحانیت ہو، ارے جب صدیق کی صداقت ہو، فاروق کی عدالت ہو، عثمان کی سخاوت ہو، علی کی شجاعت ہو، عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہو، ابو ذر غفاری کی فقیری ہو، ارے جب محبت رسول بھی ہو، محبت آل رسول بھی ہو، جب یہ ساری خوبیاں ایک انسان میں جمع ہو جائے اور محمد الرسول اللہ اپنی تائید کی مہر اس پر لگا دے، پھر ایک امام احمد رضا بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سنہ، جان مخدوم سنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے جناب وہ عاشق رسول، عاشق آل رسول، وہ کیا بات ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جو علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کا مجموعہ ہو۔ علوم ظاہریہ کا تو اندازہ آپ نے لگا ہی لیا ہوگا۔ میں ایک اور بات بتا دوں، آج تو کرنسی کی بڑی مار ہے نا، 500 1000 500 1000، خطیب بھی بھاگ رہے ہیں، نعت خواں بھی بھاگ رہے ہیں، پیر بھی بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں کہ بھیا ابھی نہ چھیڑو ہم کو، اس لیے کہ ہم چینج کرانے جائیں گے کہیں انکم ٹیکس آفیسر گھر میں نہ آ جائے۔ سب پریشان ہے۔ کرنسی، یہ نوٹ کی کرنسی جو ہے، اس کا بھی مسئلہ آیا تھا۔ گنگوہی صاحب نے بھی ناجائز کہہ کے بھاگ گئے کہ کاغذ کی کرنسی ہے، تھانوی صاحب بھی بھاگ گئے، علماء مکہ پریشان، تو بریلی کا قلندر اٹھا، اب کیا کہا، لو باع قرطاسا بألف یجوز، سبحان اللہ، ہے نا، اور فتویٰ دے دیا، اب چاہے تم مانو نہ مانو، آج جو کرنسی کا استعمال کر رہے ہو وہ امام احمد رضا کی ہی دین ہے۔ آج تو 500 اور 1000 سے پریشان ہو، بریلی کا تاجدار نہ ہوتا تو 50 بھی جیب میں نہ ہوتا۔ یہ علوم ظاہریہ کی بات ہے، علوم ظاہریہ کی بات ہے، اور علوم باطنیہ کی بات کر رہے ہو۔ علوم باطنیہ کی بات کرنا چاہتے ہو تو پالکی پہ بیٹھے ہیں، اپنے علوم باطنیہ سے دیکھ لیا کہ سامنے آل رسول ہے، سامنے آل رسول ہے، اور خدا کے بیٹھا دیا، کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے نسب و نسبت، اور وہ بھی رسول کی، کندھوں پر اٹھانا یہ معمولی کام نہیں ہے، اس سے بہت لوگ بہت بڑے ہو گئے، بہت بڑے۔ ابھی اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، جب پوچھئے کیا مقام تھا حضور، یہ یہاں تک سرکار کی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود امت کے لیے پسند کرتے ہیں وہ میں پسند کرتا ہوں، کیا سرٹیفکیٹ ہے، کیا سند ہے، اور جو یہ ناپسند کرے میں اسے ناپسند کروں گا۔ آپ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھئے کیسے گئے تھے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی، تو کہیں گے میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو ایک کام کرتا رہا، حضور کی جوتیاں اٹھاتا رہا۔ دیکھیا سرکار کی جوتیاں اٹھانے والے وقت کے سید الفقہاء ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ آل رسول کو اٹھا رہے ہیں، مجھے وہ
बात याद आ गई। मुहद्दिस आज़म हिंद इस किस्से की रिवायत करते हैं कि अशरफी मियाँ वुज़ू कर रहे थे। अशरफी मियाँ आला हज़रत हम शबीह गौसे आज़म वो क्या कर रहे थे, वुज़ू कर रहे थे। इतने में वो फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते ले जा रहे हैं। मुहद्दिस आज़म ने कहा फौरन खबर आती है कि आला हज़रत का विसाल हो गया है, आला हज़रत का विसाल हो गया है। देखा जो जिंदगी भर निस्बते रसूल और आले रसूल को कंधों पे उठाता रहा, आज फरिश्ते उसे कंधों पे उठा ये देखिए घर की बात है, हमारे घर की बात है, इसे दर की बात ना समझना, ये घर की बात है। आला हज़रत अशरफी मियाँ ट्रेन से जा रहे हैं, बरेली की सरहद में आए उठ गए, बरेली की सरहद में आए उठ गए। पूछा लोगों ने आप क्यों उठ गए? कहा मैंने अपनी फरासत से देखा, इल्म बातिन से देखा कि अपनी खानकाह में इमाम अहमद रज़ा मेरे लिए खड़े हो गए। इमाम अहमद रज़ा मेरे लिए खड़े हो गए। अरे जब वो एक आले रसूल की ताज़ीम में खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं नाइबे रसूल की ताज़ीम। दोस्तों और बुजुर्गों बात सिर्फ इतनी सी है कि वो प्यारा किस्सा मुझे याद आता है कि किसी के ख्वाब में हुजूर आए और कहा कि मैं अहमद रज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अहमद रज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसका तमाम आलिमीन इंतज़ार करें, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जिसका इंतज़ार करे। क्या मकाम होगा, क्या कबूलियत का मकाम है, क्या कबूलियत का मकाम है। आखिरी बात है, याद रखिए कि जो आला हज़रत का वफादार नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। वो हमारा नहीं हो सकता। आला हज़रत का वफादार नहीं हमारा नहीं हो सकता। आला हज़रत की जानिब से एक बात कहूँ, जो आले रसूल का वफादार नहीं वो आला हज़रत का नहीं हो सकता। वाक़िअ दावाना सुभान अल्लाह।